ہم لوگ کو بولے گا مائک والا لے کے آئیں گے ہم لوگ. منبر نور پہ فیضان غزالی دورہ حضرت علامہ مولانا مشتاق احمد نظامی صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شکل میں صدر جلسہ خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری غلام سرور صاحب قبلہ مدذنہ النورانی وہ شہنشاہ ترنم شاعر اہل سنت زاہد رضا صاحب کلکتوی اور دیگر تمام احباب اہل سنن محتشم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى المكرمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا سبحوه بكرة وأصيلا أو كما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه المصطفى ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المعين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ نبوت و رسالت میں ہدیہ درود و سلام کی ڈالی پیش کرنے کی سعادت حاصل کرے. پڑھیں بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. معزز حاضرین، مجھ سے پیشتر صدر جلسہ الٹا ہو گیا. پہلے مجھے بولنا تھا، بعد میں صدر جلسہ کا نمبر آتا ہے، لیکن یہاں کچھ الٹا ہو گیا. پہلے صدر جلسہ بول گئے، بعد میں میری باری آئی، اور مجھ سے پیشتر ایک شاندار روح پرور جو آتما کو گدگد کر دے، اس سریلی آواز سے آپ مترنم آواز میں نعتیہ شاعری و منقبت کے شاعری سماعت کر رہے تھے. یعنی مولا علی سے آپ کو بے حد پیار ہے.
میں ایک بار بھی آپ سے نہیں کہوں گا کہ آپ کہہ دیجئے سبحان اللہ، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ ہم اور آپ جس پنڈال میں بیٹھے ہیں، جس جگہ بیٹھے ہیں، یہ جگہ کون سی ہے؟ اس جگہ کو حضور پاک علیہ السلام نے کون سی جگہ سے تشبیہ دی ہے؟ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں یہ کون سے لوگ ہیں؟ اس میں تو کوئی ملکوتی صفت نہیں بیٹھا، سب تو انسان ہے، لیکن گنتی کریں تو پتہ چلا کہ انسان سے زیادہ اللہ کے فرشتے بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر آدمی سے گنتی کریں تو بھی آپ سے زیادہ ہے، اور ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے عند ذکر الصالحین تتنزل الرحمہ، جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے، جہاں ان کی مجلسیں سجائی جاتی ہیں، اس جگہ رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے پتہ نہیں آج کتنوں کا بھیڑ ہے۔ ہمیں بار بار مخاطب کر کے شاعر اعظم ہندوستان یہ بتا رہے تھے کہ مجمع کم ہے۔ یہ تو میری ان دو آنکھیں جن کے ذریعے سے جو ہماری مشاہدات ہیں اس کی گواہی ہے کہ ہم کم ہیں، لیکن ہمیں آج سے تو دیکھنا نہیں ہے، ہمیں تو اس منبر رسول سے جو کچھ کہنا ہے اور جو کچھ دیکھنا ہے وہ آج سے 1450 برس پہلے دیکھنا ہے۔ آج کی دیکھ کر کے ہمیں تو کچھ کہنا ہی نہیں، آج سے ہمیں کچھ نہیں کہنا، جو کچھ کہنا ہے 1450 برس پہلے کی کہنا ہے۔ اور 1450 برس پہلے میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں جس جگہ اللہ کے محبوبوں کے ذکر کی مجلس ہوتی ہے، جس جگہ اللہ کے ذکر کی مجلس ہوتی ہے، جس جگہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی مجلس سجائی جاتی ہے، وہ جگہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دی جاتی ہے، اور جنت کی کیاری میں کون لوگ بیٹھتے ہیں؟ علماء موجود ہیں۔ جنت کی کیاری میں جنتی بیٹھا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب آپ اپنے آپ کو کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ بولیے، جنتی کہیں گے نا؟ بالکل۔ تو وعدہ کیجئے کہ اب ہم دغا نہیں کریں گے، جو نبی سے وعدہ کریں گے وفا کریں گے۔ بولیے نا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ سے کام نہیں چلتا۔ اب یہاں وعدے کی بات آ گئی، اور میں آپ کا 2 گھنٹے کے مدرسے میں حاضر ہو گیا ہوں، اور ہمارے اور آپ ہم ایک غلام کی جگہ پر ہیں، اور آپ میرے آقا کی جگہ پر ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، جب کوئی غلام نبی کی تعریف کرنا چاہتا تھا تو نبی اپنے منبر اسے عطا کرتے تھے، اور خود تمام صحابہ کے ساتھ نیچے بیٹھ کر سنا کرتے تھے۔ تو گدائی کی جگہ ہماری ہے، بادشاہی کی جگہ آپ کی، اور بادشاہ کی جھرمٹ میں میرے نبی بیٹھے،
اب نبی کے غدار ہے کہ وفاداری آپ سمجھیں گے. آپ یہاں جو کر کے آئے ہیں اسے بھول جائیں. بولیے انشاءاللہ. انشاءاللہ. سب بولیے انشاءاللہ. ہاں، جو کر کے آئے ہیں اسے چھوڑ آئے ہیں، شب برات میں آئے ہیں، چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں. سبحان اللہ. فضائل شب برات میں آئے ہیں، چھٹکارا لینے کے لیے آئے ہیں. ایک ان چیزوں سے چھٹکارا لینے آئے ہو، نماز سے، روزے سے، حج سے، زکوٰۃ سے، محبت سے، خلوص سے، پیار سے، ایکتا سے، اکتاتا سے، اتفاق سے، اتحاد سے کس سے ناطا توڑنے آئے ہو تو جواب دے گا ہر مومن کہ ہر برائی سے ناطا توڑنے آیا ہوں اور ہر اچھائی سے رشتہ جوڑنے آیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. تب تو جا کے آپ شب برات میں ہے کہ نہیں؟ تو شب برات میں جنت کی کیاری میں کون لوگ بیٹھے ہیں؟ جنتی لوگ بیٹھے ہیں. آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں جنت کی کیاری میں جب جاؤ تو چر لیا کرو. اب بتاؤ میرے پیارے، جنت کی کیاری میں جاؤ تو چر لیا کرو. تو چرنے کا کیا مفہوم ہے؟ چرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ایسی محفلیں تمہیں حاصل ہو تو یہاں دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایک سخی ہوتا ہے، ایک بخیل ہوتا ہے. جو سخی ہوتا ہے وہ جنت سے نزدیک کیا جاتا ہے اور جہنم سے اسے دور کیا جاتا ہے. جو بخیل ہوتا ہے وہ جہنم سے قریب کیا جاتا ہے اور جنت سے دور کیا جاتا ہے. اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ سخاوت آپ کرتے ہیں کہ مخالفت کرتے ہیں. نبی پاک کی مجلس میں آئے ہوئے ہیں. اے آنے والوں سنو، سنا اس فضائل کی رات میں سنو، شب برات کی فضیلت میں سنو. ہمارے گھر بھی بیٹیاں ہیں، ہمارے گھر بھی بیٹیاں ہیں، ہمارے گھر بھی مائیں ہیں، ہمارے گھر بھی نیک عورتیں ہیں اور آپ کے گھر بھی نیک عورتیں ہیں. اور آج سے 1450 برس پہلے نبی کونین علیہ السلام کے زمانے میں بھی عورتیں رہا کرتی تھی، ہے نا؟ اور دیکھیے نا ہمارے ہاں عورتوں کا حال کیا ہے. لیکن ذرا دیکھیے ترمذی شریف کی حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں، علماء کی موجودگی میں بول رہا ہوں. توجہ سے جب تک سننا ہے سننا، اس لیے کہ حدیث ہر جگہ نہیں پڑھی جاتی. جب سننے والا ہو تو سنایا جائے، نہ سننے والے ہو تو نہ سنایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو سنا دیں. جی جی اس رات میں سنیں گے؟ جی بالکل. ارے آپ کاہے نہیں سنیں گے؟ آپ یہاں بیٹھے ہیں، ظفر بنارسی بنارس کی قبرستان میں لیٹے ہیں، مگر جب حیات میں دنیا میں تھے تو ایک جملہ کہا کرتے تھے، ادھر نعت خیر الورا ہو رہی ہے، ادھر مغفرت کی دعا ہو رہی ہے، نکاح شفیع الورا ہو رہی ہے اور گنہگار امت رہا ہو رہی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. رہا ہو رہی ہے. اور اٹھے یا رسول اللہ، اٹھے کس طرح ان کے در سے نمازی ارے قضا عمر بھر کی ادا ہو رہی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہو رہی ہے، نگاہ شفیع الورا ہو رہی ہے اور گنہگار امت رہا ہو رہی ہے. لیکن پیارے سن لو، آخر میں ظفر صاحب نے کہا ظفر آئے گا، ظفر آئے گا ایک دن سامنے سب، ظفر آئے گا ایک دن سامنے سب.
جو چھپ چھپ کے تجھ سے خطا ہو رہی ہے، ادھر نعت خیر الورا ہو رہی ہے۔ ابھی آپ دیکھ رہے تھے موبائل چل رہا تھا، موبائل میں نوٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ آپ کا کیمرہ ہے، یہ آپ کا موبائل ہے، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یہ تو آپ کا موبائل ہے جس سے ہر میسج ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ لیکن آج جس کیمرے میں اللہ آپ کو قید کر رہا ہے، یاد رکھنا صبح قیامت کا نہ وہ میموری کوئی مٹا سکتا ہے، نہ اس ویڈیو کو کوئی ڈیلیٹ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ تو کیا کر رہے ہیں؟ چل لیا کرو۔ تو جب ایسی مجلسیں آپ کو ملا کریں تو بخاری شریف کی ایک حدیث پہلے سن لیجئے، بات آ گئی ذہن میں۔ علماء جب مدرسے میں پڑھتے ہیں، بخاری شریف کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، پورے باب پڑھانے کے بعد اساتذہ ایک چیز چھوڑ کر رکھتے ہیں، معمولی سی چیز ہے مگر بڑی پیاری چیز ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث پڑھ رہا ہوں، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن۔ دو کلمے ہلکے ہیں زبان پر مگر بھاری ہے میزان پر، اور یہی دو کلمے پیارے ہیں رحمان کو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ والے کے جب آقا میرے قریب آنے لگے تو عرب کے بڑے بڑے فصحا، بڑے بڑے بلغا ان کے پیچھے پڑ گئے، یہ لے کے اگر امت کے گلے کا ہار بڑھا دیتے ہیں تو ان کے امت کی مغفرت ہو جائے گی۔ اسی لیے کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی کنکری مار رہا ہے، کوئی مصطفیٰ کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر بریلی کی چٹائی پر بیٹھ کر امام احمد رضا نے قلم اٹھایا اور دنیا کو بتایا وہ گل ہے، وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے۔ ارے گلاب گلشن میں دیکھے کوئی، یہ دیکھ گلشن گلاب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گلاب گلشن میں دیکھے کوئی، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے۔ حضرات محترم ابائی ترمذی شریف کی حدیث سماعت کرتے ہیں، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ وہ صحابی رسول ہے جنہیں دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی گئی ہے۔ بولیے محبت سے سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ بولے گا سب کا بیڑا پاک، جو نہیں بولے گا وہ بخیلوں میں جائے گا، اور جنتی جنت میں بیٹھ کر کے بخیلی نہیں کرے گا۔ سب جنتی ہے نا؟ سب جنتی ہے؟ کتنے جہنمی ہاتھ اٹھا کے بتاؤ؟ کوئی نہیں ہے نا؟ سب جنتی ہے ماشاءاللہ۔ تو جنت میں جو وعدہ ہوا ہے سب سچا ہے نا؟ ارے بولیے نا صاحب، وعدے کی بات جب آتی ہے مسلمانوں کے سامنے نہ جانے کیا ہو جاتا ہے۔ وعدہ جو کرو گے سچا وعدہ کرو گے نا بھائی، بولیے نا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ جب اللہ نہ چاہے گا تو تمہارے چاہنے سے کیا ہوگا؟ وہ خود کہتا ہے ما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم چاہ کے بھی کچھ نہیں کر سکتے جب تک میں نہ چاہوں، ہے نا؟ تو جب اللہ چاہے گا تبھی ہوگا۔ تو کہنے کی جہاں ضرورت آ جائے بول دیا کرو انشاءاللہ، ہے نا؟ اب سن لیجئے، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہے جنہیں دنیا کے اندر جنت کی بشارت دے دی گئی۔ اب وہی صحابی رسول ہے، ایک دن فجر کی نماز آقا کے حضور نماز پڑھتے ہیں، نماز نبی کونین علیہ السلام کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ ادا کرنے کے بعد آئے، اپنے گھر آئے اور آ کر کے اپنی اہلیہ مبارکہ یعنی بیوی سے کہا، اے شریک حیات، میں اب رزق کی تلاش میں گھر سے نکلنے جا رہا ہوں۔ بیوی نے کہا جائیے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ اگر آج کوئی بیٹا اپنی بیوی سے پوچھ لے اور اس کی ماں دیکھ رہی ہے اور اس کی بہن دیکھ رہی ہے اور اپنی بیوی سے کیا پوچھا کہ ہم جا رہے ہیں روزی کی تلاش میں، تو ترنت اماں اور ترنت بہن دونوں بیٹھ کر کیا فیصلہ کرے گی؟
خاص طور سے کلکتے کے مسلمانوں ہوش میں آ جاؤ. کسی نے کہا ہے عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے, یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا دینا. جی آج کی عورت کہہ دے گی یہ چورو کا غلام ہو گیا, آج کی بہن کہے گی یہ چورو کا غلام ہو گیا. لیکن اے نوجوانوں کان کھول کے سن لو, ڈنکے کی چوٹ پر بول کر مجاہد اسلام جانا چاہتا ہے کہ یہ نبی پاک کے غلاموں کی سنتوں میں سے ایک سنت. سبحان اللہ سبحان اللہ. تم اپنی بیوی سے پوچھ سکتے ہو, حضرت طلحہ حضرت ابو طلحہ اجازت حاصل کیے, آپ کو اجازت مل گئی, آپ گھر سے نکل گئے. جیسے ہی آپ گھر سے نکلے ہیں, ابھی شیخ پور سے حوڑہ پہنچے ہیں. شیخ پور سے حوڑہ کی دوری کتنے دیر کی ہے؟ 10 سے 5 منٹ ہے نا صاحب, 10 سے 5 منٹ کی دوری ہے. اتنے دور پہنچے تھے, ان کے گھر میں ایک جوان بیٹا ہے, حساس بیٹا ہے, جو جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ چکا ہے, بالغ ہو چکا ہے. اب وہ بیٹا انتقال کر گیا. آج جو ہے سننا پیارے, معتبر حدیث دے رہا ہوں, وہ بیٹا انتقال کر گیا. ابو طلحہ کا بیٹا جوان انتقال کر گیا. ان کی بیوی کا نام ام سلیم. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیخ کر روئی. ایک آواز نکلی, جو آواز پڑوس میں پہنچ گئی. پڑوس سے عورتیں آئی اور آ کر کے جمع ہو گئی. 1 آئی, 2 آئی, 3 آئی, 4 آئی, 5 آئی, پورے محلے کی عورتیں جمع ہو گئی. سب ہائے ہائے کر رہی تھی, لیکن حضرت ام سلیم خاموشی سے اپنے بچے کو اٹھاتی ہے, گھر کے کولے میں لے جاتی ہے, چادر تطہیر اڑا دیتی ہے, اڑا کر تمام بہنوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے, اے مذہب اسلام کی شہزادیوں, سنو 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 سنو. ارے تال ٹھوک کر کے رونا میرے نبی نے منع فرمایا ہے, بال نوچ کر رونا میرے نبی نے منع فرمایا ہے. اے میری بہنوں, ایسا کوئی کام نہ کرو کہ میرے آقا کو تکلیف ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب تمام بہنوں سے ایک بات, میری آخری گزارش یہ ہے, اے میری بہنوں سنا, میرا شوہر نامدار جس کا دل بڑا نازک ہے, بڑے نیک آدمی ہے, مجھ سے تمام بہنیں وعدہ کر لو کہ کوئی میرے بیٹے کے مرنے کی خبر میرے شوہر نامدار کو نہیں دے گا. کوئی نہیں بتائے گا. اپنے بیٹے کے مرنے کی خبر میں خود بتاؤں گی. سبحان اللہ. کوئی نہیں بتائے گا. تمام عورتیں چلی گئی, وعدہ کر کے گئی. دن گزر گیا, رات کا سناٹا چھا گیا, رات کی تاریکی چھا گئی, ساری دنیا سو گئی, مگر بیوی نیک ہے, دروازے کے اندر بیٹھ کر کے اپنے شوہر نامدار کے آنے کا انتظار کر رہی ہے. پیروں کی آہٹ نے بتایا, قدموں کی آہٹ نے بتایا, میرے شوہر نامدار آ رہے ہیں. مٹی کا پیالہ تھا, اس پیالے میں پانی لیا, دروازے پہ کھڑی ہو گئی, ادب سے کھڑے ہو کر کہتی ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتنی بیویاں ہیں کہ آج جب شوہر گھر واپس آئے تو سلام کرے. کیا آپ کی شریعت الگ ہے؟ صرف نام سے مومنہ ہونے سے کام نہیں چلے گا. ذرا سنو پیاری سنو. شوہر نامدار گھر آ گئے, پانی کا برتن لے کے کھڑی تھی, کہا میرے شوہر نامدار, غالباً میرا جہاں تک توقع ہے
ابھی آپ نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے ابھی عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے۔ کہا میرے شوہر نامدار میں پانی کے برتن میں پانی لے کے کھڑی ہوں، آپ وضو بنا لے، میں مصلی بچھاتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور شوہر وضو کرنے لگے، ابو طلحہ وضو کرنے لگے، بیوی مصلی بچھائی، مصلی بچھا کر کے فوراً جاتی ہے، روٹی پکانے لگتی ہے، ہاتھوں میں روٹی پکاتی ہے، روٹی تیار کرتی ہے۔ ادھر عشاء کی نماز ختم ہوتی ہے، ادھر دسترخوان بچھاتی ہے، دسترخوان پہ روٹی سجاتی ہے، روٹی کھلا دیتی ہے۔ ادھر کھانا کھا رہے تھے، ادھر بستر لگاتی ہے، بستر سجاتی ہے۔ شوہر نامدار کھانا کھانے کے بعد اپنے بستر پہ تشریف لے جاتے ہیں۔ جب اپنے بستر استراحت پہ جاتے ہیں، یہ عورت کیا کرتی ہے کہ جاتی ہے، میک اپ کرتی ہے، سجتی ہے، اور سج کر کے اپنے شوہر کے قریب آتی ہے، خدمت گزاری کرتی ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اپنے شوہر کی تمام خواہشوں کو پوری کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سن لو میری ماں بہن بیٹیوں، سن لو، اور اگر وہ نہیں سنتی تو آپ سن کر کے اپنے گھر کی بیٹیوں کو سمجھاؤ۔ یہ نبی کی حدیث ہے، کھیل نہیں ہے۔ آپ کہاں آئے ہیں؟ فضائل شب قدر کے صدقے میں آئے ہیں، شب برات کے صدقے میں آئے ہیں۔ تو کچھ ایسی چیز لے کے جاؤ کہ دنیا میں رہو تو مسکراؤ، قبر میں جاؤ تو مسکراؤ، کل حشر میں اٹھو تو مسکراتے جاؤ، اس لیے کہ آقا فرماتے ہیں پیش حق مصطفیٰ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث یاد کر لیتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا کہنا ہے، زندہ باد زندہ باد۔ اب سنیے، بستر استراحت پہ پوری خدمت کرنے کے بعد جب طبیعت خوش ہو جاتی ہے تو بیوی نیچے ہو جاتی ہے، نیچے بیٹھ جاتی ہے، شوہر اوپر پلنگ پہ ہے، بسترے پر ہے۔ آپ نے کہا میرے شوہر نامدار ایک مسئلہ پوچھنا تھا، اگر اجازت ہو تو میں آپ سے مسئلہ پوچھ لوں۔ کیا بات ہے؟ کہا بولیے، اگر آپ مجھ سے نہیں پوچھیں گی تو کس سے پوچھیں گی؟ پوچھئے کیا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہا پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ اگر کسی کی امانت میرے پاس ہے اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں کیا کروں؟ کیا کروں؟ تو کہا اے بیوی، اے شریک حیات، اے میری زندگی کی پیاری ساتھی، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ ارے جب کسی کی امانت تمہارے پاس ہے، وہ تم سے مانگ رہا ہے تو تم اس کو دے دو۔ کہا لگے ہاتھ، یہ بتائیے میں کس کی امانت؟ کہا تم اللہ کی امانت ہو۔ آپ کس کی امانت؟ کہا میں اللہ کی امانت ہوں۔ کہا میرا بیٹا کس کی امانت؟ کہا اللہ کی امانت ہے۔ کہا جب اللہ کی امانت ہے تو اللہ نے اپنی امانت مانگا ہے اور آج میں نے اس کی امانت عطا کر دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنا سننا تھا، ابو طلحہ بستر سے کود کے زمین پر آ گئے اور کہا اے نادان، اگر یہی بات تجھے بتانی تھی تو میں آیا تو کیوں نہیں بتائی؟ مصلی بچھایا تو کیوں نہیں بتائی؟ روٹی کھلائی تو کیوں نہیں بتائی؟ میں بستر پہ آیا تو کیوں نہیں بتائی؟ اب جا کے سارے شوق پوری کرنے کے بعد تو بتا رہی ہے کہ میرا جوان بیٹا انتقال کر گیا ہے۔ رات بھر میاں بیوی روتے رہے، رات بھر روتے رہے، فجر کی اذان ہوتی ہے، میاں بیوی نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں، دروازے سے ایک دستک آتی ہے، ایک آواز آتی ہے، ایک صدا دینے والا صدا دیتا ہے اے ابو طلحہ۔ جیسے ہی اندر آواز آتی ہے کلیجہ منہ کو آتا ہے، دوڑ کر قریب آتے ہیں، بریلی کی زمین سے ماں محمد رضا خان فرماتے ہیں جس طرح اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرح اٹھ گئی دم میں دم آ گیا۔ اس نگاہ
निगाह इनायत पे लाखों सलाम, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। आका करीब आ गए दरवाजे पे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम। मेरे आका, मेरे माँ बाप कुर्बान जाए, तलहा के माँ बाप कुर्बान जाए, इशारा किया होता तो आपका गुलाम नजरों के बल से चल के आ गया। सुभान अल्लाह। ये इश्क है, ये मोहब्बत है। और आज तुम मोहब्बत का आलम मत पूछो। मस्जिद में 5 वक्त मुअज्जिन कहता है हय्या अलस्सलाह। इसमें कितने लोग हैं जो लब्बैक कह देते हैं? जरा हाथ उठा दे। हदीस शरीफ सुना रहा हूं। 2 घंटे का ये मदरसा है। जो सच्चे हैं वो बोलेंगे, जो सच्चे नहीं हैं वो खामोश रहेंगे। फैसला आपका है। जो सखी होगा वो बोलेगा, जो बखील होगा वो नहीं बोलेगा। हदीस पढ़ के सुना चुका हूँ। अस्सखीयु करीबुम मिनल जन्नह व बईदुम मिनन नार। अल बखीलु करीबुम मिनन नार व बईदुम मिनल जन्नह। अब बताओ, जब हय्या अलस्सलाह की आवाज आती है तो कितने नौजवानों के दिल में आका की मोहब्बत तड़पती है। कितने नौजवान उठ के घर छोड़ देते हैं, कितने दौड़कर मस्जिद में आते हैं ये सुनने के लिए कि अल्लाह ने कहा है हय्या अलस्सलाह, नमाज के लिए आओ, तरक्की हम तुम्हें दे देंगे, कामयाबी हम तुम्हें दे देंगे। इसलिए कि मुअज्जिन की दूसरी सदा है हय्या अलस्सलाह। कहीं कामयाबी नहीं है, कहीं आदमी को कामयाबी नहीं है। कोई डर ऐसा डर नहीं कि अगर नमाज नहीं तो कामयाबी मिल जाए। चाहे वो ख्वाजा का डर हो, चाहे वो गौस का डर हो, चाहे वो साबिर पाक का डर हो, चाहे दुनिया के तमाम औलिया का डर हो। जब तुम्हारे पेशानी पे, तुम्हारे जबीने नयाज पे सत्य की मोहब्बत नहीं है तो तेरे लिए कहीं से फलाह की कोई खबर नहीं है। तो अब सोच, जरा सोच। मैं अपनी जगह पे आ रहा हूं, अभी तक कोई मेरा साथी इस मजलिस से हाथ उठा के गवाही नहीं दिया कि मैं हय्या अलस्सलाह सुन के दौड़ जाता। नबी की मोहब्बत कोई नहीं उठाया। क्या वजह है? क्या आपके दिल में नबी की मोहब्बत नहीं? बोलो ना, बोलो तो, है या नहीं? तो फिर हाथ क्यों उठ नहीं रहे? डर किस बात का है? हमारे जमाने में कोई ताकत नहीं है जो हमें सजदे से रोक ले। और अभी आपने सुन भी लिया है, उस घराने का जिक्र सुना है कि मैं हदीस पढ़ रहा हूं, छोड़ के भागना नहीं चाहता। सुन लो, नबी कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाते हैं, अर्ज करते हैं, ए अबू तलहा, ए अबू तलहा, ए अबू तलहा, रात भर तेरी बीवी ने मुझे सोने न दिया। रात भर तेरी बीवी ने मुझे सोने न दिया। इतना सुना तो अबू तलहा ने कहा, मेरे आका उम्मे सुलैम रात भर मेरे साथ थी तो आपको सोने क्यों नहीं दिया? कहा क्या कहूँ, रात भर जिब्रील आते रहे और जाते रहे, जब जाए तो रब का नया पैगाम लेके आए और मैं जागता रहा। रात भर में सुलैम के लिए अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुले रहे। आज आपकी बीवी से, उम्मे सुलैम से अल्लाह इतना राजी हुआ, इतना राजी हुआ, इतना राजी हुआ। एक जवान बेटा मरा तो दूसरा बेटा उसके शिकम में अल्लाह ने अता कर दिया। है कोई माई का लाल साइंस में या दुनिया की किसी ताकत में
جو ایک رات میں خبر دے دے کہ تیری بیوی کے پیٹ میں ایک نیک اور صالح اولاد ہے، یہ شان مصطفیٰ ہے اور کسی کی شان نہیں ہے۔ رات گزری ہے، صبح آئی، نبی آئے، بشارت سنا دے، سبحان اللہ، بشارت دے گئے۔ اعلیٰ حضرت مسکرا کے کہنے لگے اور کوئی غیر کیا تجھ سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کعبہ کے بدرود تو جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود۔ محترم سامعین، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا حیدری، یا حیدری، یا حیدری، علی کے لالو، چلو لگے ہاتھ ایک پیغام اور لے۔ ابھی حدیث سنا رہا تھا، اب ایک واقعہ توجہ حاضر ہے نا؟ گھبرا تو نہیں رہے؟ نہیں، گھبرائیے گا، اور گھبرائیے گا تو سب سے پہلے مجھے بتا دیجیے گا، اس لیے کہ سب سے زیادہ گھبرانے والا آدمی میں ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم سننے والوں کو سناتے زبردستی نہیں سناتے، لیکن پیالہ بھر جائے گا تو راستے میں چھلک جائے گا، ہے نا؟ اور جب چھلک جائے گا تو معاملہ سب راستے ہی میں رہ جائے گا، تو آپ کو ملے گا کیا؟ اتنا ہی لو نا جتنا پیالہ میں جگہ ہے۔ ہاں تو ٹھیک ہے، ایک سائل ہے نا، ایک سائل اپنے دروازے پہ بیٹھا ہے۔ ہاں ایک سائل کیا دیکھ رہا ہے؟ ایک فقیر ایک دروازے پہ بیٹھا ہے اور بیٹھ کر کے پانی سے سوکھی روٹی کھا رہا ہے۔ فقیر ہے، اپنے دروازے پہ نہیں بتا رہے ہیں، ایک دروازے پہ بیٹھا ہے اور پانی سے سوکھی روٹی کھا رہا ہے۔ ایک سائل پہنچا، بھوک لگی تھی، کہا حضور مجھے بھی بھوک لگی ہے، تھوڑی سی روٹی مجھے بھی کھلا دو نا۔ تو جواب ملا، بے وقوف گھبراتا کیوں؟ جس دروازے پہ میں بیٹھا ہوں یہ دروازہ حسین کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس دروازے پہ میں بیٹھا ہوں یہ دروازہ حسین کا ہے، دستک تو دو، اچھا کھانا ملے گا، ذرا پیارے سن لینا۔ سائل دروازہ پیٹ دیا، دستک دیا، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا بھوکا آدمی، کھانا کھانا چاہتا ہوں۔ جب دروازہ کھولا تو دیکھا دسترخوان پہ عمدہ سے عمدہ کھانا سجے ہوئے ہیں اور اندر سے آواز آئی، آ جاؤ، ہاتھ دھل لو، ہاتھ دھل لو۔ یہ کھانا کھانے سے پہلے جو ہاتھ دھوتے ہیں آپ بھی دھوتے ہیں؟ جی، آپ کے یہاں بھی یہ رواج ہے؟ جی، ہے نا؟ جی، بتاتے جائیے گا ہم کو۔ جی، جی، ہاں تو یہ جو دھلا جاتا ہے اس کے دھولنے کا ثواب کیا ہے؟ کیوں دھلا جاتا ہے؟ فضائل شب برأت ہے نا؟ ہاتھ دھلے نا، سائل ہاتھ دھل لو۔ حسین ابن علی مجھے بتایا جائے ہاتھ دھونے سے کیا ہوتا ہے؟ کہ میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں، قبل الطعام الوضو، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو، 3 بار گٹوں تک ہاتھ دھو لو۔ اگر 3 بار گٹوں تک ہاتھ دھو لیتے ہو 1 وضو کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ پانی ڈالنا ضروری نہیں ہے، منہ سے کلی کرنا ضروری نہیں ہے، ہاتھ دھو لو۔ اور کھانے سے پہلے جب ہاتھ دھو تو پوچھو مت۔ اب بنگال میں کیا ہے، پورے کلکتے کی بات کر رہا ہوں، ہاتھ دھلوائیں گے بڑی پہلے، ہے نا؟ اس کے بعد 1 تولیہ دے دیں گے، لیجیے پوچھ لیجیے۔ ہاتھ
धोना है, खाने से पहले तो पोंछना नहीं है, और खाने के बाद धोना है तो पोंछ लेना है। इसलिए कि खाने से पहले हाथ धोना न पोंछना ये मेरे नबी की सुन्नत, और खाने के बाद धोना पोंछना ये भी मेरे नबी की सुन्नत। सुभान अल्लाह। और एक सुन्नत जिंदा किया तो 100 शहीदों का सवाब मिला, और जो एक सुन्नत छोड़ा उसने 100 शहीदों के सवाब से अपने आप को महरूम किया। साहिल से कहा मेरे इमाम पाक ने धुल लो, धुल लिया, धुलने के बाद कहा खा लो। अब वो खाने लगा, खूब जम के खाया। तबीयत के मुताबिक खाना मिल जाए तो भूख लगी है तो खूब जम के खाइएगा, तो खा लिया उसने। जब सिकम शेर हो लिया तो उसने कहा हुजूर एक सवाल और करना चाहता हूँ, अगर पसंद हो तो कर लो। कहा बोलो। कहा एक आदमी का खाना मुझे दे दीजिए। कहा अच्छा किसके लिए? कहा एक आदमी है मेरा साथी है, उसी के लिए चाहता हूँ कि खाना दे दे। कहा अरे वो साथी रहता कहाँ है, बोलो तो सही, सच सच बताओ वो साथी है कहाँ? कहा आपके दरवाजे पर है जो सूखी रोटी पानी से खा रहा है। इतना कहना था, हुसैन पाक के आंखों से आंसू जारी हो गए, और जब जारी हुआ तो आपको रोते हुए साहिल ने देखा तो बोला सरकार अगर गलती हो गई तो माफ कर दीजिए, अगर नहीं है खाना तो इनकार कर दीजिए, मगर रोइए मत, आप रो क्यों रहे हैं? तो जवाब मिला बेवकूफ तुझे मालूम नहीं जो घर के दरवाजे पे सूखी रोटी पानी से खा रहा है वो कोई और नहीं है, इस घर का मालिक मौला अली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस घर का मालिक मौला अली है जो अपने घर के दरवाजे पे सूखी रोटी पानी से खाता है, मगर अपने दस्तरखान पर नबी की उम्मत को अच्छा खाना खिलाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे कहा रहते फाकों में वो गैरों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के घर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। मरहबा 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 मरहबा। या अली या अली या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। समझा आपने? ये बड़े घराने वालों की बात है ना, और हम उन्हीं के आशिकों में से हैं। एक हदीस और सुन लीजिए। सुना दे? तबीयत हाजिर है ना जी। पहले आप सुनिए, बीवी के साथ खाना क्या है, गौर से सुनते जाइए। एक दिन नबी कौनैन अलैहिस्सलाम बाहर से आ रहे हैं, पसीना पसीना है। आंखों ने देखा हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक प्याला में पानी लेके पी रही हैं। पानी लेके पी रही हैं। गर्मी का जमाना है, दरवाजे तक नबी पहुंचे हैं। कहा ए आयशा मेरे लिए भी बचा लेना। क्या कहने तवज्जो, इस्लामी माशरे में रहने वाले नौजवानों, बूढ़ों और मेरी माँ और बहनों तवज्जो से सुनो, ये रात फजूल नहीं है, एक भी रात फजूल नहीं होती। कभी नहीं कमाई हो तो आज ही कमा लो। एक बात अगर तेरे ज़हन में आ गई तो कल कयामत में तू भी मुस्कुराएगी, तेरे सदके मैं भी मुस्कुराता हुआ नजर। मेरे प्यारों सुनो, ए आयशा मेरे लिए भी बचा लेना। नबी कौनैन घर में आए, हजरत आयशा सिद्दीक़ा फौरन चाहती है कि प्याला धो देती हूँ, धो करके पानी देती हूँ, और एक ही प्याला घर में है, दूसरा प्याला नहीं। नबी के घर में एक ही प्याला है, दूसरा प्याला भी नहीं। नबी ने फरमाया आयशा क्या करने जा रही हो, क्या मेरी मोहब्बत तुम्हें नहीं भाई? आए आए करीम आका ने कहा क्या मेरी मोहब्बत तुझे नहीं भाई? कहा क्या हुआ सरकार?
کہا میں اسی پیالے میں پانی پینا چاہتا ہوں، ذرا پانی بھر، پھر پانی بھر دیا۔ کہا یہ بتا عائشہ تو نے ہونٹ کہاں رکھا تھا؟ تو نے ہونٹ کہاں رکھا تھا؟ کہا سرکار یہ نہ پوچھے، کہا بتا تو صحیح تو نے ہونٹ کہاں رکھا تھا؟ تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ نے کہا میں نے یہاں رکھا تھا۔ کہا لا عائشہ میں بھی اپنا ہونٹ وہیں رکھ کر کے پانی پینے لگوں۔ رہتی دنیا تک کے نوجوانوں کو پیغام مصطفیٰ نے دیا کہ بیویوں سے ایسے محبت کرو، یہ مت کہو کہ تمہارا جھوٹا ہے، ارے تم جھوٹا نہ کہو، جھوٹا کہہ کر کے نبی کی توہین نہ کرو، بلکہ وہ تمہاری محبت ہے، وہ تمہاری شریک حیات ہے۔ دسترخوان پہ نبی بیٹھائے ہوئے ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بھی کھا رہی ہیں، آپ بھی کھا رہے ہیں۔ ہڈی لے کر کے عائشہ صدیقہ نے چوسا، علماء بیٹھے ہیں، چوسا اور چوس کے رکھ دیا۔ آقا نے کہا عائشہ ابھی تک تجھے صحیح ڈھنگ سے گوشت کھانا بھی نہیں آیا، اسی ہڈی کو اٹھایا اور چوسا، چاروں طرف سے چوس کر کے رکھا۔ کہا آقا میں نے تو پہلے ہی چوس لیا تھا۔ کہا نہیں، محبت کی تکمیل تو اب ہوئی۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے پیغام اسلام جو آج ہمارے درمیان سے اٹھتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہر گھر رحمتوں سے خالی ہوتا جا رہا ہے، ہر گھر کی برکت چلی گئی۔ علماء کی ذمہ داری ہے تعویذ سے برکت لائیں گے، کلچر بدلو، سیرت بدلو، انشاءاللہ رب کی رحمت برسے گی، اس لیے کہ رب کی رحمت ہمارے لیے ہے ہی ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے نا۔ رب کی رحمت کس کے لیے؟ امتی کے لیے۔ اس لیے آپ ملاحظہ فرمائیے، وہ حدیث پوری کرتا ہوں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، مژدہ سنایا اور کہا کہ ایک نیک اور صالح بیٹا اللہ تمہیں دے گا، ہے نا؟ بولا تھا نا، جا رہے کیا حضرت؟ اچھا حضرت ام سلیم 9 ماہ تک انتظار کی، 9 ماہ تک انتظار کی، 9 ماہ کے بعد بچہ پیدا ہوا، بیٹا ہوا، بیٹا ہوا۔ حضرت ابو طلحہ مسکرا کے کہے ام سلیم پتا ہے میرے آقا نے اسی دن کہا تھا۔ اب جب بیٹا ہوا، بیٹا کچھ بڑا ہو گیا، اب جب بیٹا بڑا ہو گیا، ایک دن ابو طلحہ نبی کونین کی بارگاہ میں تھے، اور بارگاہ میں تھے تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شکم مبارک پر پتھر بدے، ہے نا؟ تو پتھر بدے تھے تو آپ نے دیکھا تو تکلیف ہوئی، آ کر کے گھر میں کہا ام سلیم کچھ کھانے پینے کو ہے؟ ام سلیم نے کہا اگر ہوتا تو میرے شوہر نامدار آپ کو نہیں کھلاتی؟ کچھ نہیں ہے۔ کہا دیکھ لو، ایک بار تلاش تو کرو۔ کہا بس اتنا ہے کہ 2 روٹی پکا سکتی ہو۔ کہا 2 ہی پکا دو، 2 ہی پکا دو۔ تو 2 روٹی بنا دیتی ہے، ایک رومال میں لپیٹتے ہیں، اور بیٹے کا نام سنیں گے آپ؟ سننے سے پہلے ایک بار بول دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کا معجزہ دیکھ لو۔ نبی نے حضرت ابو طلحہ نے کہا اے انس، اس لیے کہ ابو طلحہ کے بیٹے کا نام ہے انس، حدیث کے راویوں میں سب سے بڑے راوی کا نام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور وہ حضرت ابو طلحہ کے بیٹے ہیں۔ اے انس، یہ روٹی چھپا کے لے جاؤ، مسجد نبی میں نبی ہوں گے، ان کو چپکے سے کھلا دینا، اس لیے کہ کئی دن سے میرے آقا کھانا کھائے نہیں ہے۔ اچھا، لے کے چلے گئے، جیسے ہی دروازے مسجد کے دروازے پہ پہنچے ہیں ویسے اندر سے آواز آئی انس رک جا، رکو۔ انس کو گھبراہٹ ہو گئی، یا اللہ کیا بات ہو گئی، کون سی غلطی ہو گئی؟ کہا تمہارے ہاتھ میں روٹی ہے نا؟ ہائے ہائے ہائے، نبی کا گھر،
میرے نبی کے غیب کو کوئی جواب نہیں، لاجواب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تیرے ہاتھ میں روٹی ہے نا، تیرے باپ ابو طلحہ نے بھیجا ہے نا، کیا کہہ رہے سبحان لے کے جا جا لے کے جا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ کہا جا کے کہہ دے کہ میں اپنے تمام صحابیوں کے ساتھ گھر آ رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دو ہی روٹی، تیسری روٹی نہیں۔ اب تو حضرت انس کی حالت خراب، دھیرے دھیرے تیزی سے تیز قدم سے آئے، دھیرے دھیرے چلے جا رہے ہیں، دھیرے دھیرے چلے جا رہے ہیں، دھیرے دھیرے چلے جا رہے ہیں، کیا کہتے ہیں اب دھیرے دھیرے جا رہے ہیں، دھیرے دھیرے جا رہے ہیں۔ اسی شیخ پور کی زمین پر ایک بار میں آیا تھا نا، تو ایک شاعر نے پڑھا تھا نا، سبالا سنائی خبر دھیرے دھیرے، کرو سوئے طیبہ سفر دھیرے دھیرے، سبحان اللہ۔ ارے بلاوا میں تم کو مدینے سے لائی، چلو آج تم بھی ادھر دھیرے دھیرے۔ نبی کے صحابی سب چلو، دعوت نبی کی ہے، سب چلو۔ 80 صحابہ نبی کے ساتھ تھے، سب چل دیے اور دو روٹی۔ حضرت انس پہنچے، دروازے پہ چپ چاپ کھڑے، جب دروازے پہ چپ چاپ کھڑے دیکھ کر کے ابو طلحہ نے کہا کیا ہوا بیٹا، روٹی لے آئے؟ کہا ہاں لے آئے۔ کہا آقا نے نہیں لیا؟ کہا نہیں لیا۔ کہا کیا؟ کہا کہ جا ابو طلحہ سے کہہ دے ہم تمام صحابہ کے ساتھ تیرے گھر آ رہے ہیں۔ حالت در بدر ہو گئی، کیا کہنا ہے، اب کیا ہوگا؟ اتنا سوچ کر کے ابو طلحہ اب بیٹھے ہیں، افسوس میں ہیں، لیکن واہ رے اسلام کی شہزادیاں، واہ رے اسلام کی شہزادیوں، تجھے لاکھوں سلام ہم جیسے عشاق کا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لاکھوں سلام، کروڑوں سلام اے دین کی شہزادیوں، اے میری ماں ذرا سنو۔ حضرت ابو طلحہ بےتاب ہے، پریشان ہے، بے قرار ہے، اب کیا ہو گیا؟ سکون چھین گیا، کیا ہوگا؟ دو روٹی 80 صحابہ۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی ام سلیم کے پاس پہنچے ہیں تو کہا ام سلیم نے میرے سرتاج کیا ہوا؟ چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کہا ہاں بات ہی کچھ ایسی ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا آقا نے کہلوا بھیجا کہ جاؤ روٹی لے جاؤ، میں ان کے گھر آ رہا ہوں اور تمام صحابہ کے ساتھ آ رہا ہوں۔ کہا واہ، اس میں تعجب کی بات کیا ہے میرے سرتاج؟ کہا کیوں نہ تعجب کروں، دو ہی تو روٹی ہے اور صحابہ کی تعداد لاتعداد ہے، تو کیسے نہ خیر کروں، کیسے نہ سوچوں، کیسے نہ فکر مند ہو جاؤں؟ تو بیوی نے جواب دیا ارے میرے سرتاج سنیے، نبی کو دعوت دینا میرا کام ہے، نبی کا انتظام کیا، نبی نے سب کو دعوت دی ہے، نبی سب کا انتظام کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر، یا رسول اللہ، مرحبا 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 مرحبا، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی یا علی یا علی۔ یہ ہے جو نبی سے محبت کر لیتا ہے اس کی جب یہ حالت ہے۔ سبحان اللہ سبحان عاشقوں نے کہا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے، محتاج تو ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں، گھبراتے ہیں نا۔ اسی ہاتھ ایک حدیث اور سن لیجیے، پیاری حدیث ہے، توجہ ہے نا، وقت زیادہ تو نہیں لے رہا ہوں، اگر اشارہ ہو جائے تو ختم کر دیں، پڑھے؟ ایک حدیث سن لیجیے، ابھی تک ہاتھ نہیں اٹھے ہیں، میں انتظار کر رہا ہوں۔ ایک نبی ابھی نہیں، اب ابھی نہیں، ابھی اس ہاتھ کی ضرورت ہے، پھر آئے گی ضرورت میں بتاؤں۔ حدیث سنیے،
ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کے حضور آئے، کہا یا رسول اللہ میرے گھر سے برکت چلی گئی، بہت پریشان ہوں، نمازیں ہو رہی ہیں، تلاوتیں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے اور جیسے جیسے آپ نے تعلیم دی ہے ویسے ویسے ہو رہی ہے، لیکن باوجود اس کے میرے گھر میں برکت نہیں ہے، بہت پریشان حال ہوں، بچوں کو جلانا کھلانا پلانا بہت کٹھن ہو گیا ہے، یا رسول اللہ کوئی طریقہ بتا دیں تاکہ گھر میں برکت ہونے لگے۔ غور سے سن رہے ہیں نا؟ سب بات سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ ہاں، تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے کہا، تعویذ نہیں کیا تھا، ہم جیسا نکما مولوی ہوتا نا تو پھٹ سے ایک تو تعویذ بنا کر کے کہتے 51 روپیہ دو لے کے جاؤ برکت، لیکن جیسا نکما ہوتا جب تعویذ دیتے 51 روپیہ لے لیتے کہتے جاؤ دروازے پہ لگا دینا کام ہو جائے گا، لیکن میرے نبی نے کیا کہا تھا؟ علماء موجود ہے، جاؤ اپنے دروازے پہ پردہ لگا دو، جاؤ اپنے دروازے پہ پردہ لگا دو۔ پردہ کا الٹا معنی کلکتہ کے اور دیگر جگہوں کے مسلمانوں نے سمجھ لیا کہ دروازے کے بجائے ٹی وی پہ پردہ لگا دیا، اور جس پہ پردہ لگانا تھا اس کو بے پردہ کر دیا، بیوی بے پردہ ہو گئی، ٹی وی بے پردہ ہو گیا، کھڑکی پہ پردہ ہو گیا، سب پر پردہ ہے مگر بیوی بے پردہ ہے۔ ذرا سننا، جاؤ دروازے پہ پردہ لگا۔ صحابی آئے، سوچنے لگے کیا کہا اور آقا نے کیا دے دیا، چونکہ حکم آقا ہے، اب زمین ڈل سکتی ہے، آسمان ٹوٹ کر زمین پہ آ سکتا ہے، مگر مصطفیٰ کی زبان سے نکلی ہوئی بات واپس نہیں ہوتی، سبحان اللہ۔ اس لیے صحابی کا عقیدہ ہے چلے آئے، دروازے پہ پردہ لگا دیا۔ جب پردہ لگایا برکت ہی برکت، اتنی برکت ہونے لگی کہ اب وہ ڈرنے لگے کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہ ہو گیا۔ اس کی بھی خبر آقا کو ہونی چاہیے، اب اتنی نعمت ہمارے گھر میں اتر رہی ہے، کہیں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا۔ آج کا دن ہوتا تو لال بھائی مال ہو چاہے جیسا ہو، آؤ لاؤ، آج کا مسلمان ہوتا تو، لیکن وہ دین کے صحابی تھے، مصطفیٰ کے صحابی تھے، ڈر ہو گیا۔ انتظار کرتے کرتے ایک دن دل میں آیا آج میں نکلتا ہوں، نبی کونین کو اس کی خبر دیتا ہوں، جیسے دروازے پہ آتے ہیں ویسے ہی ایک خوشبو آتی ہے۔ جب نبی چلا کرتے تھے تو غلام خوشبو سے پہچان دیا کرتے، سبحان اللہ۔ نبی چلتے تھے تو خوشبو سے اپنے دیوانوں کو بتا دیا کرتے تھے، وہ خوشبو ملی، سمجھ گئے میرے آقا ادھر سے گزر رہے ہیں، دوڑ کر گئے، دست بوسی کیا، کہا سرکار میرے گھر میں جب سے آپ نے پردے کا حکم دیا ہے اس قدر برکت ہوئی ہے، اتنی برکت ہو رہی ہے کہ ڈر پیدا ہوا کہ اب کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہ ہو گیا۔ میرے قریب آقا نے کہا نہیں اللہ ناراض نہیں ہے، غریبوں کا حق غریبوں کو دے دو، یتیموں کا حق یتیموں کو دے دو، مسکینوں کا حق مسکینوں کو دے دو، اور تم بھی کھاؤ اپنے دوستوں کو بھی کھلاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تعلیم ہے، بولیے نا، یہ تعلیم نبی ہے، یہ تعلیم نبی۔ اب صحابی کہے ٹھیک ہے آقا جیسا حکم آپ کا۔ اب صحابی چلنے ہی چاہتے تھے تو کہا سرکار اگر اجازت ہو تو ایک بات اور پوچھ لوں۔ کہا پوچھ لو۔ کہا بات یہ ہے سرکار آپ نے مجھے پڑھنے کو کچھ نہیں کہا، دروازے پہ پردہ لگانے کو کیوں کہا؟ سنیں گے آپ؟ جی سب سنیں گے؟ کتنے لوگ نہیں سنیں گے؟ ہاتھ اٹھائیں۔ سب سنیں گے۔ جانتے ہیں کیا کہا؟ میرے آقا نے آنکھوں میں آنسو لے کے کہا تھا میرے پیارے صحابی جب تک تیرے گھر میں بے نمازی دیکھتا تھا رحمت کے فرشتے نہیں آتے تھے، جب سے بے نمازی نے دیکھنا بند کیا ہے تیرے گھر میں رحمت کے فرشتوں کا بسیرا ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے آج ہم نماز چھوڑ بیٹھے، مولوی کے چکر میں ہیں، دعا تعویذ سے اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں،
نقلی پیروں سے اپنا وقت بنانا چاہتے ہیں، بے دینوں سے اپنی زندگی اور اپنے تقدیر کا فلسفہ پوچھتے ہیں۔ اے لوگوں، ہوش میں آؤ، جس مذہب کے ہم چاہنے والے ہیں اس مذہب میں لاغری نہیں ہے، اس مذہب میں کوتاہی نہیں ہے، اس مذہب میں کسی طرح کی عداوت نہیں ہے اور عداوت کو جگہ نہیں ہے۔ یہ وہ مذہب ہے جو ہر زمانے میں فاتح رہا ہے، آج بھی فاتح ہے، بشرطے کہ مومن مومن ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ جب تک بے نمازی گھر میں دیکھتا تھا تب تک رحمت کے فرشتے نہیں آتے تھے۔ بتاؤ میرے پیارے، آج کتنے لوگ ہم بے نمازی ہیں تو ہمارے گھر میں برکت کہاں سے ہوگی؟ اب بتاؤ کتنے لوگ اللہ کے لیے نماز پڑھیں گے یہ سوچ کر کہ نماز کیا ہے؟ قرۃ عین فی الصلاۃ، نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بولے آپ کتنے لوگ نماز پڑھیں گے اور اس شب برات میں اللہ سے وعدہ کریں گے کہ انشاءاللہ آئندہ ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے؟ ہاتھ اٹھائے رہے، ہاتھ اٹھائے رہے۔ کہ اللہ دیکھ اس فضیلت والی رات کی، اس فضیلت والی رات کے صدقے میں عاشقوں نے ہاتھ اٹھا کے گواہی دی ہے۔ اے اللہ ہم سب غریبوں کی صداؤں کو قبول فرما دے، ہماری گناہوں کو معاف فرما دے، اور جتنے ہمارے گھر والے قبر میں سوئے ہیں سب کو جنت الفردوس، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام۔ آمین۔ سب نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ سب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ میں آج ان کا نمبر لے لوں، کل پوچھوں گا ان سے کہ فجر میں کتنے تھے۔ جی حضرت۔ اچھا اور ایک حدیث سنا دوں نماز کی؟ جی سنا دے۔ ایک جنگ چل رہی ہے، لڑائی ہو رہی اور صحابہ لڑنے میں ہلاک ہو رہے ہیں، تھک گئے۔ دن کی سورج بالکل شباب پہ ہے، ریت کی زمین ہے، پیر رکھنے سے پیروں میں چھالے پڑے، پیاس کی شدت نے بے چین کر رکھا ہے۔ صحابہ میں سے آتے ہیں کہیں یا رسول اللہ اب پانی کے بغیر ہم لڑ نہیں سکتے، کہیں سے پانی کا انتظام ہو جائے، کہیں سے کچھ کھانے کا انتظام ہو جائے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے کہا صحابہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اپنے پیالے لاؤ، اپنے اپنے پیالے لاؤ۔ کوئی خشکیزہ لے آیا، کوئی پیالہ لے آیا اور انگلی کے کھائیوں سے نبی نے پانی نکالا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے انگلی کے کھائیوں سے پانی نکالا اور سب کا پیالہ بھرا اور کہا پی لو اور رکھ لو۔ پھر ایسی گھڑی نہیں آئی۔ صحابہ کر لیے یا رسول اللہ کھانے کو کہا بھی دیتا ہوں، اللہ سے دعا کرتے مولا یہ میرے صحابہ ہیں، یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے مذہب اسلام کی سوا دوسری طرف کبھی اٹھا کر توجہ نہیں کیا، نگاہیں کبھی بند نہیں کیا، کسی بہن بیٹی کی عزت و آبرو سے کبھی کھیل نہیں کیا، کبھی کسی ماں کو نہیں رلایا، کبھی کسی باپ کو گالی دے کے گھر سے نہیں نکالا، کبھی کسی بھائی کا حق نہیں کھایا، کبھی کسی چھوٹے کو نہیں ستایا۔ اے اللہ یہ تیرے بندے، ان کے لیے کھانے کے لیے کچھ ایسا انتظام کر دے کہ ترنت انہیں اس صحرا میں کھانا نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ نبی نے رویا، ایک پیڑ پیدا ہوا کھجور کا اور پیدا ہوتے ہی جوان ہوا، جوان ہوتے ہی پھل دیا اور پھل دیا تو میرے کریم آقا نے کہا توڑو توڑو۔ جب توڑ کر لائے تو کھجور پکے پکے تھے اور سارے صحابہ نے کھایا اور پانی پی کے سیراب ہو لیا۔ سبحان اللہ۔ پر لڑائی چلتی رہی، لوگ کھاتے رہے پیتے رہے، کھاتے رہے پیتے رہے۔ ایک دن ایسا آیا جب صحابہ پیڑ سے پھل لینے گئے تو دیکھا پیڑ سوکھ گیا،
اللہ سے تو وعدہ یہ ہوا تھا کہ یہ پیڑ کبھی نہیں سوکھے گا، سوکھا کیسے؟ تو کریم آقا نے کہا نہیں نہیں نہیں، وہ سوکھ نہیں سکتا، جاؤ اسے ہلاؤ۔ تو جب اسے ہلایا تو اس پیڑ پر سے ایک ہڈی زمین پہ آ گیا۔ اس ہڈی کو لیے اور لے کر حضور نبی کونین کے پاس آئے، یا رسول اللہ کچھ تو نہیں ملا، یہ ہڈی ہے، یہی پایا ہم لوگوں نے۔ کہا اچھا یہ کس چیز کی ہڈی ہے؟ تو کسی نے کہا اونٹ کی، کسی نے کہا بندر کی، کسی نے کہا کسی اور جانور کی، تمام جانوروں کے نام گنانے لگے۔ کہا نہیں یہ کسی اور کی ہڈی نہیں۔ پھر رویا میرے آقا نے، پھر رویا، سر کو سجدے میں رکھا اور رکھ کر کے کہا میرے اللہ، میرے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، بڑے تکلیف ہوتے، بہت دکھ ہوتا ہے، اے اللہ میری گناہگار امت کو بخش دے۔ سجدے میں ہو کے میرے کریم آقا نے کہا میرے صحابہ یہ میرے امت میں سے ایک بے نمازی کی ہڈی ہے، اگر پیڑ پہ پڑ گیا تو پیڑ سوکھ گیا، اگر گھر کا گھر بے نمازی ہو تو گھر پر بہت نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اے اللہ کے نیک بندو اور بندیوں، اللہ سے دعا کرو۔ نبی نے رویا غارِ حرا میں تو میرے لیے رویا، زمین میں آئے ماں کے شکم سے تو سجدے کی حالت میں آئے، اور حضرت آمنہ بیان کرتی ہے کہ میرا بچہ جب سجدے میں تھا تو لب ہل رہے تھے اور آواز آ رہی تھی یا رب حب لی امتی۔ اور حضرت عمر کا بیان ہے جب نبی کو قبر میں لٹایا گیا تو قبر میں لب ہل رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، تو حضرت عمر نے کان لگایا تو یہی صدا تھی رب حب لی امتی، رب حب لی امتی۔ اے اللہ کے نیک بندو، پٹاخے چھوڑ کر کے شب برات میں دروازے پہ آئے ہوئے مردے کو واپس نہ کرنا۔ پٹاخہ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے، یہ آپ پرستی مسلمانوں کی شان نہیں ہے، یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ اور موم بتی مت جلانا، دروازے پہ موم بتی مت لگانا، اگر لگانا ہے تو آسان سے تیاری رکھو، خالی حلوہ کھانے سے ہوگا؟ حاضر ہے توجہ؟ جی 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 حضرت جی۔ ہم خالی حلوے اور پوری میں مست ہیں، ایک قسم کا نہیں، کئی قسم کا حلوہ، اور ایک ایک حلوہ تو ایسا ہے کہ مار تو سر پھٹ جائے، ہے نا؟ ہاں، تو نبی نے اسی حلوے کو کہا تھا، بتاؤ نا حضرت بیٹھے، اسی حلوے کا ذکر آیا تھا؟ جی نہیں، وقت کم ہے، ورنہ ابھی آ جاؤں گا پھر ایک آدھ ڈیڑھ گھنٹہ چلا جائے گا، لیکن میں اب نہیں جانا چاہتا، میں بہت تھکا ہوا ہوں، 7 رات سے مسلسل بول رہا ہوں، مرشد آباد سے لے کے جونپور، جونپور سے بنارس، سب دستار بندی کا جلسہ ہے، ابھی پھر جلسہ ہی جلسہ ہے شب برات کے بعد سے، اس لیے میرے پیارے بہت تھوڑے سے وقت کے لیے آپ کے اس درس گاہ میں میری اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاضری کی تھی۔ اللہ سے دعا ہے ان بزرگوں کے تعلق سے ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، آمین، اور ہمارے ساتھیوں کی اس درس گاہ کی بیٹھک کو قبول فرمائے، آمین، صحابہ کے